السلام علیکم دوستو، نیوزوں سے میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جہاں پہ پاکستان کے نامور صدارتی ایوارڈ لیڈر صحافی ارشد شریف کو کینیا میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر یقیناً بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھی کچھ سوالات ہیں۔ اور جو سب سے ایک بڑا سوال ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ کینیا کی جو پولیس ہے اس نے شک و شبہات کی بنیاد پر کہ اس جو گاڑی ہے جس گاڑی پہ گولیاں ماری گئی ہیں، یہ جو گاڑی ہے یہ بچی کو لے کر جا رہی ہے، بچی کو اغوا کیا گیا اس گاڑی میں، اس وجہ سے گولیاں ماری گئی۔ تو پاکستانی آفیشلز جو ہیں وہ کیا اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، وہ اس ایشو کو نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ اگر گاڑی میں بچی تھی تو اس گاڑی پہ 9 گولیاں کیوں چلائی گئی؟ اور کیا وہ گولیاں جو 9 چلائی گئی وہ اگر بچی تھی تو بچی کو نہیں لگ سکتی تھی، یا کسی ڈرائیور کو جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی نہیں لگ سکتی تھی؟ وہ گولی سیدھی جا کے لگنی تھی ارشد شریف کو، اور اس کو لگنی بھی سیدھی دماغ پہ، اور بالکل لگنی بھی اوپر سے تھی۔ یہ مطلب گولیاں کوئی سائیڈ سے اور پیچھے سے ایسی چلائے گی کہ جو سر کے اوپر سے جا کے لگی، مطلب جیسے وہ آسمان سے اوپر والی سائیڈ سے گولی چلاتے ہیں نا، اس طرح سر کے اوپر سے جا کر لگی، جس طرح وہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کوئی سائیڈ سے یا پیچھے سے گولی چلی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس میں بہت سارے شک و شبہات ہیں۔ جو انہیں گولی لگی ہے آپ دیکھ لیں، گولی ان کے دماغ میں اوپر والی سائیڈ سے لگی ہوئی ہے، جو کہ اس امکان کو بھی رد نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں روک کے انہیں ٹارگٹ تو کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا انہیں روک کے مارا گیا، چلتی گاڑی میں نہیں مارا گیا؟ اس شک کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا ہے، اور یہ چانس بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ کہ جو ایریا بتایا جا رہا ہے، جو ہائی وے بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے گولیاں ماری ہیں، اس سے 75 کلومیٹر دور جو ہے وہ جائے وقوع سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایک مذاق ہی ہے، کس طرح سے یہ پولیس جو بات کر رہی ہے یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے جی، کہ اس ہائی وے پہ ہم نے گولیاں ماری ہیں، لاش 75 کلومیٹر دور جو ہے وہاں سے جو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایک بالکل بچوں کو وہ کیا کہتے ہیں ایسی بات بتائیں تو وہ بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دوست ہے، دوست یہ کہہ رہا ہے جی کہ روڈ پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ جو پتھر چھوٹے چھوٹے پڑے تھے وہ ہم نے جیسے ہی کراس کیے تو ساتھ ہی جو ان کا ڈرائیور تھا وہ یہ بات کر رہا ہے، ساتھ ہی گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی۔ مطلب پتھر کون سی آپ کی ریڈ لائن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پولیس جو روکتی ہے وہ کیا اس طرح مطلب روڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے گاڑی روکتی ہے؟ آپ نے بچی کو اغوا کیا ہوا ہے، آپ گاڑی ایسے بھگا رہے ہیں کہ وہ روکیں گے؟ وہ اس لیے رکھے گئے تھے پتھر کہ وہ گاڑی روکیں، جو ان کو ٹارگٹ کرنا تھا وہ ٹارگٹ کیا جائے اور ایزلی ان کو مار دیا جائے، لیکن گاڑی نہیں رکی اور فائرنگ کی گئی، اور وہ گولی جو ہے وہ سنائپر کی گولی جو ہے ان کے سر میں ماری گئی جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے کہ یہ سنائپر کی گولی لگتی نہیں ہے، یہ جس طرح گولی ان کے سر کے اوپر والے حصے پہ لگی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی ہماری حکومت کے کارنامے تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ شروع میں جب تک میڈیا پہ، اور صحیح زیادہ میڈیا پہ تو خیر بلیک آڈیو نے کیا رکھا ہے بول کے علاوہ، سوشل میڈیا پہ جس وقت تک صحیح خبر گردش نہیں کی، ہمارا کیوں میڈیا چپ رہا، ہمارا جو دفتر خارجہ ہے یہ کیوں چپ رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی صحافی ہیں وہ اس ایشو کو ایسے بھئی نارمل کوئی بات ہی نہیں ہے، بس نارمل اس کو بہیو کر رہے ہیں، نارمل لے کر چلو کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا بات ختم ہوگی۔ تو وہ حکومتی صحافی کس حد تک خاموش ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں جی کینیا کا جو میڈیا ہے وہ اس میں بڑا رول ادا کر رہا ہے۔ کینیا کا میڈیا یہ سوالات اٹھا رہا ہے کہ جس طرح جائے وقوع ہے اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں کسی طرح بھی واقعہ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسی طرح ایک بندے کو اٹھا کر مار دیں، کہیں کہ شک تھا، بھائی شک کی بنیاد پر ایسے مار دیں۔ یہ کینیا کی جو میڈیا ہے وہ بھی اس پر سوالات اٹھا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، وہ بھی اس رپورٹ سے جو باتیں کی گئی ہیں اس سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اتھینٹک رپورٹ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، کس طرح مارا گیا ہے۔ تو اس میں جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سے جس طرح ان کو بھگایا گیا، ان کو کتنا تنگ کیا گیا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اب آپ دیکھیں وہاں سے انہیں ظاہری بات ہے جنہوں نے یہاں سے انہیں پاکستان سے بھگایا ہے انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ دبئی سے بھی جس طرح وہ بیانات یہ آ رہے ہیں کہ دبئی میں بھی
انہوں نے یہ کہا، دبئی کی گورنمنٹ نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہائی پروفائل صحافی ہیں، آپ کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، آپ کو ہم 48 گھنٹے، کچھ کہہ رہے ہیں لوگ، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 5 دن دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، تو وہاں سے چلے گئے۔ مطلب کیا کہ ارشد شریف سے اتنی ذاتی دشمنی تھی کہ جب وہ دبئی چلے گئے تھے تو ان کو وہاں بھی تنگ کیا جاتا رہا کہ اس کو ڈیپورٹ کرو، اور وہ وہاں سے اس طرح کینیا گئے، اور کینیا سے جو ان کے ساتھ ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ تو اب جی جیسا ان کا ایک جرنلسٹ بھی ہے، ان کا جرنلسٹ ہے ایک کوبی ایلیوٹ کی بھی ہے، اس طرح کچھ نام ہے اس کا جی، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ بھائی صرف شک پر فائر کر دینا، وہ بھی اس طرح کی فائر کر دینا کہ ایک بندے کی جان لے لینا، اتنی اندھوناک فائرنگ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ان کا صحافی ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اس پہ پریس ریلیز کی ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، جو ہماری پولیس ہے، انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی پریس ریلیز نہیں کی ہے، اور ہمارا جو ہے اس طرح مار دینا، اور پاکستانی سفارتخانہ بھی خاموش ہے، تو ان کی جو اپنی میڈیا ہے، ان کے اپنے جو صحافی ہیں، وہ بھی اس تحقیق سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ تو پاکستانی میڈیا ماشاءاللہ جیسے مطمئن ہو کر بیٹھا ہے، پاکستانی گورنمنٹ فوراً سے جی حادثے کا نام لے دیا، 2 منٹ میں جی حادثہ ہو گیا، حادثہ ڈکلیئر کر کے بس کہانی ختم، کیونکہ وہ آپ کا ناقد تھا اس وجہ سے۔ تو یقیناً اگر اس طرح جھوٹے مقدمے نہ بنائے جاتے، اور صرف جو اس گورنمنٹ پر تنقید کرنے والے صحافی تھے صرف ان پر ہی مقدمے بنائے گئے، اور انہیں یہ ملک چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر یہ جو واقعات ہوئے ہیں تو اس کی کڑی کس سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ بالکل بھی غلط فہمی میں مارا گیا نہیں ہے، ان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، اور یہ چیز صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جی اب جس طرح ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں، وہ بھی آج ایک بات کہہ رہی تھی کہ ارشد شریف جو ہے ان کو پاکستان لایا جائے، تو تمام اداروں سے گزارش ہے کہ ان کو پاکستان لایا جائے تاکہ ان کی عزت کے ساتھ تدفین کی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک بات کہی ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے میں ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، عمران خان صاحب انہوں نے کہا ہے۔ تو اب یہ جو بات کی ہے، تو اب بھائی چلو ان پہ بھی FIR دے دو، لگے ہاتھوں کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے، تو آپ ان کی والدہ پہ بھی FIR دے دو، انہیں بھی پاکستان سے بھگا دو۔ اب یہی رہ گیا، اس کے علاوہ بچا کیا ہے؟ تو جس طرح ایک ظلم کیا گیا، ایک شہید باپ کا بیٹا، شہید بھائی کا بیٹا تھا، اس کے باپ آرمی میں تھے، اور جس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، یقیناً طور پر اس پہ کمیشن بننا چاہیے، سپریم کورٹ کو انوالو ہونا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ ایسے کیا محرکات تھے، ان کو اتنا جو تنگ کیا گیا، وہ پہلے پاکستان سے بھاگے، پھر دبئی گورنمنٹ نے مطلب کیا ایسی پرسنلائزیشن تھی کہ یہاں تو بھائی قتل کے جو قاتل ہیں، جو قتل کر کے باہر بھاگتے ہیں، دبئی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا کیا پرسنل ہوا گیا کہ وہ دبئی سے بھی انہیں ڈیپورٹ کروایا جانے لگا تھا، وہ کینیا ان کو جانے پہ مجبور کیا گیا، اور وہاں یہ حادثہ پیش آیا۔ یقیناً اگر یہاں پہ نہیں تو اللہ کی عدالت میں ہر چیز واضح ہو جائے گی اور کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کو مزید اس سے ریلیٹڈ خبریں دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔